الحمد لله رب العالمين على كل حال، والصلاة والسلام على رسوله صاحب الحسن والجمال وعلى آله وأصحابه ذوي الجود والنوال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار شفیع رد شمار نائب پروردگار نیر تاباں مل درخشاں سرخیل زور اجمالا نابش ہر دو جہاں فخر کروبیاں رشک ملائکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ نذرانے درود پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ محرم الحرام شریف امام حسین اور شہدائے کربلا کی یادوں کا مہینہ، مسلمانوں کے اندر جوش و جذبات کے طوفان. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لائے گئے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو. اس امت کا یہ فریضہ بیان کیا گیا. یہ امت، اس کی شان یہ ہے کہ بھلائی سے روکتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے اور امام حسین کی بارگاہ میں عرض کریں. یہ آیت کریمہ ہم تمام لوگوں کو اپنا فریضہ یاد دلا دیتے ہیں کہ تم بھلائی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو. تفسیر کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ بری باتوں سے روکنے اور بھلائی کے حکم دینے کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، تو آپ زور بازو سے روک سکتے ہیں. آپ اگر لاٹھی لے کر روک سکتے ہیں تو لاٹھی لے کر روک سکتے ہیں. آپ اگر کسی کو بند کر کے روک سکتے ہیں تو بند کر کے روکیں برائی سے. اور دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا، کہ ہم آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے لیکن ہم آپ کو برا کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا درجہ ہے دل سے برا جاننا. بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل سے برا جاننا ہے. اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. طاقت سے روکنا یہ بادشاہوں کا کام ہے. اور آج کے زمانے میں اگر کہیں تو ہر گاؤں کی انجمن، کمیٹی، صدر سیکریٹری، ذمہ داران حضرات، ان کا کام ہے. اور زبان سے روکنا یہ علماء کا کام ہے. اگر نہ بولیں، جان بوجھ کر نہ بولیں تو شریعت کہتی ہے کہ ایسا شخص گونگا شیطان. اور اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا بندہ تو پھر اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت بھی لگا دی، اپنی زبانی طاقت بھی لگا دی.
اور خانوادہ رسول ہیں تو دل کی بات نہیں، وہاں کو اس درجے تک آنا ہی نہیں، اخیر درجے تک جا کر شہدائے کربلا نے اسلام کا دفاع کیا، اخیر درجے تک جا کر نبی کے گھر والوں نے مذہب اسلام کی حفاظت کی، جس نے برا کام کیا اس کو روکا، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے وہ زمانے کا سلطان ہو، نبی کے گھر والوں نے یہ دکھا دیا کہ تم جتنے بڑے بھی ہو لیکن اگر غلط کرو گے نبی کے گھر والوں کے سامنے یہ خاموش نہیں رہے، یہ ہرگز خاموش نہیں رہیں گے، بولیں گے، ہمارے سامنے بولیں گے اور ڈٹ کر بولیں گے۔ اور امام حسین کس طرح بولے؟ جب مدینے میں یزید آیا، شراب کی محفل سجائی، امام حسین کا گزر ہوا، اس نے کہا نواسے رسول آ جاؤ شراب پیو۔ یہ قرآن یا رب یہ نہیں کہتا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، معاذ اللہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، یہ یزید نے۔ حضرت امام حسین نے لعنت پڑھی اور اسے سمجھایا اور اسے آگے بڑھا۔ پھر جب یزید تخت نشین ہوا، حسین اس وقت بھی ہوتی، تم چاہے گردن کاٹ دو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ نہیں ہوگا۔ پھر امام حسین جب مدینہ سے چلے مکہ پہنچے اس وقت بھی بولے لوگوں سب جھک جاؤ تو جھک جاؤ، لیکن یہ نواسے رسول ہے میں کل جھکاتا نہ آج۔ پھر جب وہاں سے چلے میدان کربلا کی طرف کوفہ پہنچے وہاں بھی بولے تم سب جھک گئے ہو، یزید کے آگے جھک گئے جھک جاؤ، لیکن یہ نواسے رسول ہے نہ مدینے میں جھکا تھا نہ مکے میں جھکا اور نہ کوفہ میں آ کر جھکے گا۔ پھر میدان کربلا جب سجایا گیا، میدان کربلا میں 22,000 لشکر کے سامنے حسین اس وقت بھی بولے میں نواسے رسول، کہیں ایسا نہ ہو مجھے مار کر تم جہنمی ہو جاؤ۔ حسین اس وقت بھی بولے جب علی اصغر قاسم میں تڑپ رہے تھے، حسین اس وقت بھی بولے علی اکبر کی جوانی اٹھی، حسین اس وقت بھی بول رہے تھے، قاسم کی جوانی اٹھی، حسین اس وقت بھی بول رہے تھے، علی اکبر علی اصغر قاسم عباس سب شہید ہوئے، حسین اس وقت بھی بولے جب سب کچھ قربان کر دیا، ساتھ کوئی نہیں تھا، حسین اس وقت بھی بولے یزیدیو باز آ جاؤ، تم نے سب کو قربان کر دیا، نواسے رسول کو قربان کرو گے جہنم میں ہوتا، لیکن قربان جاؤ نبی کا نواسہ اس وقت نہیں بولا، نبی کا نواسہ اس وقت بھی خاموش نہ رہا۔ کس چیز کے خلاف بولا؟ نبی کا نواسہ کیا بولا؟ نبی کے نواسے نے یزید کے خلاف کیوں علم اٹھایا؟ کیوں؟ یزید کافر تھا، یزید کافر ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کافر نہیں اور نہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یزید کیا کرتا تھا؟ شرابی تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر حرمت اسلام کو پامال کرتا تھا، حلال چیزوں کو حرام کرتا تھا، حرام چیزوں کو حلال کرتا تھا، بندر نچانے کا شوق تھا، طرح طرح کے پرندوں کے پالنے کا شوق تھا، آوارہ عورتوں کا شوق تھا، نشے کا شوق تھا، نماز چھوڑنے کا شوق تھا۔ اکثر میدان کربلا میں امام حسین کو دیکھو اور امام حسین کے مشن کو دیکھو، حسین بے نمازیوں کے خلاف ہے، حسین شرابیوں کے خلاف ہے، حسین نشیریوں کے خلاف ہیں، حسین ہر شخص کے خلاف ہیں جو مذہب اسلام کے خلاف۔ اب یزید کو وہیں رہنے دو، حسین بھی اپنی جگہ ہے، اب ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان دو خیموں کے بیچ میں ہم کہاں ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے۔ یزید ناچ گانے کا شوقین تھا، شرابی تھا، حسین اس لیے اس کے خلاف تھے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، ایک طرف یہ علماء یہ کھڑے ہیں، ایک طرف ہمارا نوجوان نشے میں دھت ہو کر کہتا ہے آج کا یہ مولوی بہت پڑھ لکھ گیا، جو کسی نے نہیں کہا آج کہتا ہے یہ مولوی، ہاں کہے گا اس لیے یہ پڑھا ہے، اس لیے کہ اس نے دین سیکھا ہے، اور دین سیکھ کر اگر نہیں بولے گا تو پھر اس کا پڑھنا پڑتا ہے۔ اور ہم نے تو وہ نظارہ بھی دیکھا، ابھی سال بھر پہلے ایک ٹرین چلا تھا کہ تم اذان دو گے تو ہم مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے، برا لگے گا تو اپنے گھر رہیے گا، میں عالم دین ہوں، یہاں پر عالم کی حیثیت سے بیٹھا، اپنے آپ میں چاہے جو ہیں ہم
لیکن جو حق کی بات ہے وہ پیغام کو پہنچا کرتا ہے۔ صبح سے کئی سارے لوگوں نے فون کیا کہ حضرت آپ لوگوں نے بہت محنت کی، لیکن علاقے میں بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں مانے، آپ اداس مت ہوئے، اس لیے کہ بہت محنت ملی آپ نے اور بہت کامیابی ملی۔ ہم نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم امام حسین اور کربلا سے ثبوت دیتے ہیں، ہم امام حسین کی ذات سے طاقت دیتے ہیں، ہم امام حسین کی فکر سے اپنی فکر کو اجرا بخشتے ہیں۔ امام حسین 72,000 کے سامنے بولے اور بولتے رہے، جانتے تھے ایک بھی نہیں مانے گا، لیکن امام حسین پھر بھی بولے یہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے۔ آج تو کم از کم 10 لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں آپ صحیح کہتے ہیں، آپ سب بھی اگر ہمارے خلاف ہوں گے تو یہ عالم یہاں بیٹھ کر وہی بولے گا جو امام حسین میدان کربلا میں بول رہے تھے، وہی بولے گا جو مصطفیٰ کی شریعت ہے، وہی بولے گا جو قرآن کہتا ہے۔ آپ جو چاہیں وہ نہیں۔ تو ہم نے جب دیکھا اپنے معاشرے کا جائزہ لیا تو کل تک دوسرے لوگ کہتے تھے تم اذان بجاؤ گے، اذان دو گے، ہم 40 سال تمہاری آج تو ہم کے مفتی مدثر کے خلاف بات نہیں ہے، آپ جو کھڑے ہوئے ہیں کسی عالم کے خلاف نہیں، مصطفیٰ جان کے خلاف، حسین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا میدان کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ابو رافع ایک آزاد کردہ غلام ہے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں حاضر تھی حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں، امہات المؤمنین میں سے ام سلمہ، کیا دیکھا کہ ام سلمہ رو رہی ہے؟ فرمایا ام المؤمنین کیا وجہ ہے رونے کی؟ فرماتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین دیکھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ ابھی میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے نواسے کو شہید کر دیا، وہ 10 محرم الحرام جس دن نبی کے آنکھوں میں نہ سوچے، اگر آج ہم نبی کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس دن یزیدیوں نے گانے باجے دیے، اس دن یزیدیوں نے ڈھول باجے بجائے، اس دن یزیدیوں نے شراب پیا، اس دن یزیدیوں نے خوشیاں منائی۔ آج جب ہم کہتے ہیں تہوار ہے، تہوار بغیر باجے بھی کیسے ہوگا؟ یقیناً اگر اسی کا نام تہوار ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ہم حسین کو نہیں مانتے، ہم حسین کو نہیں مانتے، ہم اس کو مانتے ہیں جس کے ساتھ امام حسین، اس لیے کہ اگر حسین کو مانتے تو حسین کی سنت پر چلتے، حسین کی تعلیمات پر چلتے، اور ہم غمگین ہوتے کہ نبی کو عزت کریں۔ ڈھول باجا ناچ گانا یہ تو ہماری شریعت میں کبھی دی ہی نہیں یہ چیزیں، وہ بھی اس 10 محرم الحرام۔ آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا کرنا؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنا نام اعمال سے، یقین آپ اپنا نام اعمال سے کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ نا مجھے، آج یہاں کنکٹ میں ایک عورت آتی ہے، نقاب لگا ہر دروازے پر بھیک مانگتی، کسی نے اس کا آدھار کارڈ چیک کر لیا، کیا دیکھا کہ اس پر پتہ لکھا ہوا ہے، جو نام لکھا ہوا ہے مسلم کا، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یقیناً کہیں گے تم کو بھیک مانگنا ہے مانگو، لیکن یہ شناخت بنا کر تم نقاب لگا کر بتاؤ، تم اسلامی پہچان بنا کر بتاؤ، تم آؤ تو اپنی اصلی پہچان میں آؤ، مسلمان تمہاری مدد کرے گا، لیکن جب تم برقع لگا کر آتے ہو مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو۔ رمضان المبارک میں ایسے کئی لوگ مر گئے جنہوں نے داڑھی بڑھائی، ٹوپی پہنی اور مدرسوں کے نام پر چندہ کرتے چلے، چندہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہوئی؟ بھیک تو بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہا تکلیف یہ ہے کہ تم مسلمان کا بیس بنا کے بھیک مانگو، تم اپنی اصلی حالت میں بھیک مناؤ۔ ایک آخری جملہ اور بہت مشکل جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو کرنا ہے کرو، لیکن ایک بات کہہ دو، آپ بہت سارے بین لگاتے ہو، جھنڈے لگا دو، ایک جھنڈا یہ بھی لکھ کر لگا دو کہ تم مولوی نہ ہو جاؤ، ہمیں شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ تم نیت پہ لگا لو، تمہیں کوئی مولوی نہیں۔ اور اگر آپ مسلمان بن کر چلیں گے اور پھر یہ سب کریں گے امام حسین کے دل میں، تو ہر مولوی کے دل پر تکلیف ہوگی۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اسلامی شناخت لے کر آپ اسلام کو بتاؤ کریں، ہمیں تکلیف تو ہوگی۔ ہم اس وقت بھی بولے جب لوگوں نے مزاح پسند کی، ہم اس وقت بھی بولے جب لوگوں نے شادیوں میں بے وجہ کی خرچی کی، ہم اس وقت بھی بولے جب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھائے، ہم اس وقت بھی بولے جب بیٹیاں کماری جہیز کی وجہ سے بیٹھی رہی، ہم اس وقت بھی بولے جب مسجدیں ویران رہی، ہم اس وقت بھی بولے جب لوگ روزے نہ رکھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے محرم کے وقت بالکل خاموش ہو جائیں؟ ہم محرم کے وقت کچھ نہ بولے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو نہیں کبھی ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم نہیں کریں گے، ان کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
یہ مدرسوں کی دال روٹی میں بہت زیادہ حوصلہ، بہت زیادہ طاقت ہے، آپ اس حوصلے کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ آپ کو بات ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بچانے کی خاطر امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم اپنی طبیعت پر لگام نہیں لگاتے، ہم اپنی طبیعت پر تھوڑی دیر دیتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں مانتا، لڑکے نہیں مانتا۔ نوجوانوں سے پوچھیے تو وہ کہتے ہیں جلوس میں کوئی غازیہ نہیں کرتا، ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم نے قریب سے دیکھا تو پتا چلا کہ جو بوڑھے بولتے ہیں کہ لڑکے نہیں مانتے، یہ بھی بہانہ ہے، اور جو لڑکے بولتے ہیں کہ کوئی غازیہ نہیں ہوتا، یہ بھی بہانہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ناچنے کا من تو سب کو کرتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پھرکنے کا دل تو سب کو کرتا ہے۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، اور کسی وقت پر ہمارے لڑکے اتنے بے قابو کیوں نہیں ہوتے؟ اور کسی موقع پر ہمارے لڑکے اتنے بے قابو کیوں نہیں ہوتے؟ یہ محرم میں ہی کیوں؟ اچھا یہ ہے کہ ہم نے محرم کو جانا ہے، ہم نے محرم کو پڑھا ہے۔ اسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ آپ کربلا کر رہے ہیں، بتائیے کربلا کی جنگ کہاں؟ ہم کو بتا دو کہاں۔ یہ ہماری معلومات ہے محرم کے بارے میں۔ صحیح سے کوئی انسان ایک مجموعی طور پر بھی محرم کا واقعہ نہیں بیان کر سکتا کہ محرم میں کیا ہوا تھا، ہم کیوں محرم مناتے ہیں۔ لیکن محرم کے نام پر جذبات ایسے کہ کیا امام، کیا مؤذن، کیا صدر، کیا سیکریٹری، کیا باپ، کیا بھائی، کیا ہمارے سب کنارے ہو جاؤ، ہمیں یہی کرنا ہے، ہمیں یہی کرنا ہے۔ آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میلاد میں آئے، ہم کو اتنا لگانا چاہیے، آج تک کسی نے نہیں مانگا، لیکن یہی مدرسے کا سہن تھا جب انسان ان کو کہا تھا کہ مولوی لوگ نذرانہ مانگا، جبکہ میں قسم کھا سکتا ہوں، ہماری علماء قسم کھا سکتے ہیں کہ آج کل جتنے لوگ اس وقت علماء موجود ہیں لاتے ہیں، کسی نے نذرانہ مانگا، اور اگر کسی مولوی نے مانگا تو بہت تکلیف ہوئی لوگوں کو، وہ جو 40 سال لے کر گیا اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگر ایک مولوی نے مانگا تو پھر بھی کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ دیندار ہے، دین شناخت والا انسان ہے۔ ایک مسلمان کا بچہ پڑھے گا، ایک مسلمان کا بچہ پڑھے گا، ایک مسلمان کا لڑکی پڑھے گا، اسے دینے میں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے اساتذہ یہ مدرسے 40,000 تو 6 مہینہ میں بھی ان کو نہیں دیتے۔ ایک دن میں جو انسان 40,000 50,000 غیروں پر اٹھا دیتا ہے، مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر مسلمان اتنا بے غیرت ہو کیسے سکتا ہے؟ مسلمانوں کی ایمانی غیرت کہاں چلی گئی؟ پھر اس کے بعد آپ کہیں گے مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان کاٹا جا رہا ہے، مسلمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ایک دانشور نے بہت بڑا جملہ کہا کہ مسلمانوں کو دوسرے اس لیے مار رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور رب کی رحمتیں اس لیے روکی ہوئی ہیں کہ یہ مسلمان نہیں۔ نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم یہ ہیں کہ مسلمان نہیں، ہم بیچ میں۔ اور جب بیچ میں ہوتا ہے نا کوئی انسان، وہ کیا بولتا ہے کہ دو ناؤں کے سوال کا کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہمارا سوال۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی انسان کی بلندی اور فلاح و بہبودی کی ضمانت ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کچھ بھی کریں گے آپ تو آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں اور نہ میدان میں۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مذہب اسلام کی خاطر۔ ہم مذہب اسلام کی حفاظت کیا کرتے، مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ یہ وہابی دیوبندی جن کو ہم کہتے ہیں ایک جماعت 10 مرتبہ جہنمی کہتے ہیں، اور یقیناً وہ جہنمی ہے، لیکن وہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہوتے ہیں، یونیورسٹی سے آیا ہوا لڑکا، کالج پڑھ کے آیا ہوا لڑکا، اس کا ہاتھ پکڑ کے بولے جاتے ہیں چلو سنیت کیا ہے دکھاتے ہیں تمہیں، چلو بریلویت کیا ہے دکھاتے ہیں تمہیں، اور وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے ہمارا نوجوان ایک دوسرے چلاتا ہے، پھر اوپر کر کے منہ سے مٹی کا تیل ڈالتا ہے، اور پھر وہ اس کی روشنی وہاں سے کہتا ہے یہ ہے بریلویت۔ ہمارا نوجوان ٹیوب لائٹ پر چڑھتے اسے توڑتا ہے، گھر دکھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو یہ ہے بریلویت۔ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس کربلا پر جس کو ہم نے خود بنایا وہاں جا کر چادریں چڑھاتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو یہ ہے سنیت، یہ ہے بریلویت۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ یہ بات کی جاتی ہے نا کہ فرضی مزار نہیں جانتے، جہاں کوئی قبر نہیں لوگوں نے مزار بنا دیا وہاں نہیں کرنا، جائز نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ خود سوچیے گا 3 بار 4 بار 1 سال پورا سوچیے گا کہ کربلا ہے کیا۔ اور اگر صرف کربلا نام رکھ دینے سے اتنی برکت آ جاتی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہر گھر میں کربلا بنا دیتے ہیں، پھر کیا وہاں جانا ہے ساتھ کے دور، ہر گھر میں کربلا بنا لیا جاتا ہے۔ اور
ہر گھر میں کعبہ بنا لو، ہر گھر میں گنبد خزرہ بنا لو. پھر ایک کربلا نہیں ہو سکتا ہے. اگر کربلا نام رکھتے ہیں، کربلا امام حسین کا کربلا کہتے ہیں، اس سے اگر وہ کربلا ہے اور اس میں کربلا والی ساری برکتیں آ جاتی ہیں تو پھر ہم اجمیر بھی بنا لیتے ہیں اپنے ملک میں. ایک گنبد خزرہ بھی بنا لیتے ہیں، ایک کعبہ بھی بنا لیتے ہیں، ایک بازار بھی بنا لیتے ہیں، سب کچھ بنا لیتے ہیں. کہیں آنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور سب پر چاہتے چڑھاؤ یہی، سب پر یہی سے بات کرتا ہوں. خدا کے لیے مسلمانوں ذرا سوچیں، ذرا اپنی عقل کا استعمال کریں کہ ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ مسلمان ہے. مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ہر جگہ اپنی نسل چلا رہے ہیں. مسلمان اس لیے نہیں ہوتا جہاں چاہیں اپنی نشانی دیکھتے ہیں. مسلمان اس لیے نہیں ہوتا کہ مسلمان کا ملکہ غریب چلا ہے. نہیں، مسلمان بہت اہمیت کا حامل ہے. کاش ہم سمجھ پاتے کہ مسلمان، کاش ہم جان پاتے کہ مسلمان، کاش ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ اسلام کیا ہے، کربلا کیا ہے. کربلا کیا ہے اگر یہ جان لیتے ہیں. 10 محرم حرام شریف کو آپ کے قدم تھرکنے پر محدود نہیں. اگر ہم جان لیتے کہ کربلا کیا ہے، 10 محرم حرام شریف کو ہمارے جذبات ایسے نہ. اگر ہم جان لیتے کہ کربلا کیا ہے تو 10 محرم حرام شریف کو یہ خرافات نہ. آپ ذرا سوچو کہ وہ نبی جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جب امت کا یہ خواب دیکھتا ہوگا ہمارا امت کہ ہمارے نواسے کی شہادت کے دن پر یہ بالکل پوری طرح سے آوارہ ہو گیا، شریعت کے دائرے سے بھی باہر نکل گئے، تو پھر ان کے دل پر کیا گزرے. آج ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ تہوار کے موقع پر کچھ چھوٹ ملنی چاہیے. ایک بات جان لیں، اسلام کوئی پارٹ ٹائم جاب کی طرح نہیں. جب آپ چاہیں کریں، جب آپ چاہیں چھوڑیں. اسلام ایک مکمل یونیفارم ہے. اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے. جب تک آپ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر چیز میں اسلام کو فالو نہیں کرتے، آپ واقعی مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کو مذہب اسلام ہر چیز سکھاتا ہے. مذہب اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے کون سا پیر رکھنا چاہیے. مذہب اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جب تم بیت الخلا میں جاتے ہو، لیٹرین میں جاتے ہو تو وہاں تمہیں بیٹھنا پڑتا ہے. مذہب اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہوتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. مذہب اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ بیت الخلا میں تم ادھر ادھر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے. کون سا ایسا مذہب ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مذہب اسلام نے کہاں آپ کو تنہا چھوڑا؟ جب کہیں تنہا نہیں چھوڑا تو دوسروں کی طرف دیکھنے کا کیا معنی؟ ہم دوسروں کو دیکھ کر ہوا میں چلنے لگ جاتے ہیں. دوسرے اس طرح جلوس نکالتے ہیں، ہم دوسرا جلوس نکالیں. ارے دوسروں میں اور ہم میں فرق ہے. یہ سوچتے کیوں نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا سے اکثر ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کی حمایت کرنے کے لیے آئے. یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ہم سمجھ پاتے اور سمجھے کہ ہم نے بڑا ہی بنا. ہمارے بہت سارے بزرگ جن کی عمریں گزر گئی تازیہ مناتے ہوئے، جن کی عمریں گزر گئی کربلا دکھاتے ہوئے، ان میں سے ایک انسان کوئی مجھے بتا دے کہ کربلا کہاں ہے اور کربلا کس چیز کا نام ہے. کوئی انسان ہمیں بتا دے. نہیں جانتے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کسی انسان کا نام ہے؟ کوئی بادشاہ کا نام ہے؟ کسی علاقے کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. ہم صرف کربلا 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 کرتے ہیں. لیکن ایک انسان کو کہا تھا کہ ہمیں کربلا جانا ہے، آپ کو وہیں شہید ہو جانا ہے. کاش میں معلوم ہوتا. اسلام میں مسلمانوں کی جان اتنی آسان نہیں ہوتی کہ جہاں چاہے آپ کو قربان کر دے. ہم مسلمان ہیں، ہماری جان ہمارا مال سب کچھ بہت قیمتی ہے. نہ ہمارا مال غلط جگہ خرچ ہونا چاہیے، نہ ہماری جان غلط جگہ خرچ ہونی چاہیے. اگر ہماری جان غلط جگہ خرچ ہوتی ہے تو ہمیں افسوس ہوگا، اور اگر ہمارا 1 روپیہ بھی غلط خرچ ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوگا. آج جس کے پاس بیٹھے ہو، ڈاکٹر ہو، نیتا ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مدرسوں میں اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے، مدرسوں میں انگلش پڑھانے کی ضرورت ہے، مدرسوں میں کمپیوٹر پڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری قوم ہمیں کتنا چندہ ہے. ارے ماندرا صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ انگلش کیوں نہیں پڑھاتے؟ یہی کہیں گے بجٹ کا جگہ. آپ کمپیوٹر کیوں نہیں پڑھاتے؟ بجٹ سپورٹ نہیں کرتا. لیکن یہ مسلمان جو اپنا مدرسہ چلانے کے لیے بجٹ نہیں، اس مسلمان کے پاس محرم میں اتنا بجٹ آ جاتا ہے، اتنا بجٹ آ جاتا ہے کہ ہم غیروں پر ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں. اتنا بجٹ آ جاتا ہے کہ ہم مٹی دے ڈال کر مثال جلانے کے لیے، کرتب دکھانے کے لیے ہزاروں روپے کرتے ہیں. اتنا بجٹ آ جاتا ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. ابھی غلام ضلع سے
ایک ایسے گاؤں کی بات آ رہی تھی جہاں پر پڑھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، وہاں پر پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں، کوئی حافظ عالم دکھتا نہیں، کوئی گاؤں میں ایک بھی عالم نہیں۔ ایسی جگہ پر محرم بتائی کہ محرم حرام شریف میں پورے علاقے میں ان کا تازیہ ان کا جلوس نمبر پورے نہیں سنبھالے کہاں ہے بھائی یہ اسلام نہیں ہے، خدا کے لیے روشنی ذرا سوچیں اس چیز کو۔ سال بھر کا موقع ہے، سوچنا کربلا کیا ہے، زیادہ نہیں صرف ایک بار کربلا کی تاریخ پڑھ لینا، کربلا کے سارے واقعات پڑھ لینا، اگر شرم سے سر نہ جھک جائے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا کیا کرتے آئے، یہ ہم نام بتا مذہب اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اسے بدنام نہ کریں۔ مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اس کو بدنام نہ کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو خود بھی عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرانے کی۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہمارا ماحول بہت خوبصورت ہوگا، ہماری زندگی بھی بہت خوبصورت ہوگی اور ہمارا سب کچھ اچھا ہوگا اور ایک بہترین پیغام بھی اسی قوم کو۔ ہم ناچ کر کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی شان و شوکت دکھانا ہے، کاش ہماری مسجد پانچوں وقت بھری ہوتی نا تو شان و شوکت خود ہی بھرے۔ شان و شوکت آوارہ گردی کرنے سے روڈ پر نہیں پڑتی کسی قوم کی۔ روڈ پر اگر آپ کو کرنا ہے تو اپنے ڈسپلین کا مظاہرہ کرنا، اپنے دین کی اچھائیوں کا مظاہرہ کیجیے، آپ کی شان و شوکت بڑھ جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو کربلا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، اس میں جو خطائیں ہوئی، جو غلطی ہوئی، ان کو صحیح کرنے کی توفیق۔ ہمارے نوجوان دوست، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہمارا فیوچر ہیں۔ بزرگوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، انہیں جو اچھا لگا انہوں نے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن کم از کم لاتے ہاتھ کا کوئی بھی نوجوان مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتا نہیں، اس لیے کہ ہم کھڑے ہوں گے، یہ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہوں گے، آپ کا خود کان کھڑا ہوگا یا اللہ اسے بتائے گا، پھر اس وقت یہ کہہ نہیں بات پائیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں اس نے کہا ہے۔ خدا کے لیے سوچیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، ہم آوارہ قوم نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے، مسلمان ہو کر ناچنا یہ اسلام، مسلمان ہو کر روڈ پر آوارہ گردی کرنا یہ اسلام۔ ہم اپنے مذہب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے علماء کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔